برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ سمجھدار انسان تمام انسانوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، خواہ وہ دوسرا انسان استاد ہو یا گیٹ پر کھڑا چوکیدار۔ مذاق ضرور کیجیے، مگر اتنا دھیان رکھیے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہو۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ چراغ بنو یا زندگی کی کشتی یا پھر سیڑھی، کسی کی روح کو ٹھیک کرنے میں بس مدد کرو۔ اگر آپ کسی ایسے دوست کی تلاش میں ہیں جو بے عیب ہے تو آپ ہمیشہ دوست کے بغیر ہوں گے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے کے بجائے حقیقت میں ایک اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ شکر کو چادر کی طرح پہنو اور یہ آپ کی زندگی کے ہر کونے کو چھپائے گا۔ آپ پروں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، آپ رہنے کے لیے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس پنکھ ہیں، انہیں استعمال کرنا اور اڑنا سیکھو۔ اگر آپ کو زندگی کا راز معلوم ہوتا تو آپ بھی محبت کے سوا کسی اور ساتھی کا انتخاب نہ کرتے۔ ہر درخت جو آپ بوتے ہیں وہ پھل دے گا، لہذا اگر آپ کو احساس ہے میرے دوست تو محبت کے سوا کچھ نہ بونا۔ اپنی زندگی کے لیے شکر گزار بنو، پھر آپ کا چہرہ سورج کی طرح چمکے گا اور ہر کوئی جو اسے دیکھے گا خوش ہوگا۔ اگر روشنی آپ کے دل میں ہے تو آپ اپنے گھر کا راستہ تلاش کر لیں گے۔ جب آپ پرامن خوشی محسوس کرتے ہیں تب ہی آپ سچائی کے قریب ہوتے ہیں۔ جس کا اچھا دوست ہو اسے آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پتھر موسم بہار میں بھی سرسبز و شاداب نہیں ہوتا۔ خاک بن جاؤ تاکہ تم سے رنگ برنگے پھول جنم لیں۔ بے ضمیر انسان چاہے جتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، ہر اصولی اور حق بات پر اختلاف ضرور رکھتا ہے۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ جب تک ہم رشتوں میں سچائی کو برقرار رکھتے ہیں تب تک ہمارے درمیان اختلافات پیدا نہیں ہو سکتے۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ تمہارے سوا تمہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا، تم خود اپنی ذات کی تکمیل ہو۔ جس دن تم نے خود کو تلاش کر لیا تمہیں سکون مل جائے گا۔ آپ کا راستہ اکیلے کا ہے، دوسرے آپ کے ساتھ اس پر چل سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے اس پر کوئی نہیں چلتا۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ ایک موم بتی دوسری موم بتی کو روشن کرتے ہوئے کبھی اپنی روشنی نہیں کھوتی۔ حیرت ہے اس پر جو تقدیر کو برحق جانتا ہے پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو،
نہ ہی خود کو کم تر سمجھو، تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کی اصلاح نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے تو وہ برے وقت میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات کو بھی پورا کرے گا۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں، خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ کنجوس شخص اتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسا حساب دے گا۔ صرف ایک چیز جو آپ اور آپ کے خواب کے درمیان کھڑی ہے وہ ہے کوشش کرنے کی خواہش اور یہ یقین کہ یہ حقیقت میں ممکن ہے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتی ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں ہی کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے، لیکن ڈر ایک خیال۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔